نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جس موضوع پر میں آپ لوگوں سے گفتگو کروں گا وہ ہے آسانیاں بانٹنا کسے کہتے ہیں۔ یہ احمد خان صاحب کا آرٹیکل ہے جو ہماری ویب پر شائع ہوا ہے، جو کہ اسلام آباد سے بلانگ کرتے ہیں۔ وہ اسی کو میں پڑھ کے آپ لوگوں کو سناؤں گا تاکہ آپ لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آج میں اپنی تمام تر مصروفیات کو پس پش ڈال کر درویش کے پاس پہنچا تھا۔ پہنچتے ہی میں نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا اور بلا تمہید درویش سے دعا کرنے کو کہا۔ درویش نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے جذب سے دعا دی، اللہ پاک تجھے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے حیرت سے کہا، حضرت الحمدللہ، ہم مال پاک کرنے کے لیے ہر سال وقت پر زکوٰۃ نکالتے ہیں، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے حسب ضرورت صدقہ بھی دیتے ہیں، اس کے علاوہ ملازمین کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے کام والی کا ایک بچہ ہے جس کی تعلیم کا خرچہ بھی ہم نے اٹھا رکھا ہے۔ اللہ پاک کی توفیق سے ہم تو کافی آسانیاں بانٹ چکے ہیں۔ درویش تھوڑا سا مسکرایا اور بڑے دھیمے اور میٹھے لہجے میں بولا، میرے بچے، سانس، پیسے، کھانا، یہ سب تو رزق کی مختلف قسمیں ہیں، اور یاد رکھو رازق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تم یا کوئی اور انسان نہیں یا کوئی اور مخلوق نہیں۔ تم جو کر رہے ہو اگر یہ سب کرنا چھوڑ بھی دو تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب فقط ایک ساتھ میں سب کو عطا کر سکتی ہے۔ اگر تم یہ سب کر رہے ہو تو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہو۔ درویش نے نرمی سے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور پھر بولا، میرے بچے آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ آسانیاں بانٹنا کسے کہتے ہیں۔ اب وہ درویش احمد صاحب سے مخاطب ہیں کہ کبھی کسی اداس اور مایوس انسان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیشانی پر کوئی شکن لائے بغیر 1 گھنٹہ اس کی لمبی اور بے مقصد بات سننا آسانی ہے۔ اپنی ضمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے سنجیدگی سے تگ و دو کرنا آسانی ہے۔ صبح دفتر جاتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ محلے کے کسی یتیم بچے کو اسکول لے جانے کی ذمہ داری لینا، یہ بھی آسانی ہے۔ اگر تم کسی کے گھر کے داماد یا بہنوئی ہو تو خود کو سسرال میں خاص اور افضل نہ سمجھنا، یہ بھی آسانی ہے۔ غصے میں بفرے کسی شخص کی کڑوی کسیلی اور غلط بات کو نرمی سے برداشت کرنا، یہ بھی آسانی ہے۔ گلی محلے میں ٹھیلے والے سے بحث مباحثے سے بچ کر خریداری کرنا، یہ بھی آسانی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ہسپتال میں اپنے مریض کے برابر والے بستر پر پڑے انجان مریض کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھنا اور اسے تسلی دینا، یہ بھی آسانی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں تمہارا اپنے دفتر، مارکیٹ یا فیکٹری کے چوکیدار اور کم آمدن والے ملازمین کو چھوٹا نہ سمجھنا، انہیں سلام میں پہل کرنا، دوستوں کی طرح گرم جوشی سے ملنا، کچھ دیر رک کر ان سے ان کے بچوں کا حال پوچھنا، یہ بھی آسانی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ٹریفک اشارے پر تمہاری گاڑی کے آگے کھڑے شخص کو ہارن نہ دینا جس کی موٹر سائیکل بند ہو گئی ہو، سمجھو تو یہ بھی آسانی ہے۔ اس کے بعد درویش صاحب کہتے ہیں کہ درویش نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے دوبارہ متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، بیٹا جی، تم آسانی پھیلانے کا کام گھر سے کیوں نہیں کرتے؟ آج واپس جا کر باہر دروازے کی گھنٹی صرف 1 مرتبہ دے کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنا۔ آج سے باپ کی ڈانٹ ایسے سننا جیسے موبائل پر گانے سنتے ہو۔ آج سے ماں کی پہلی آواز پر جہاں کہیں ہو فوراً ان کے پاس پہنچ جانا، اب انہیں تمہیں دوسری آواز دینے کی نوبت نہ آئے۔ بہن کی ضرورت اس کے تقاضے اور شکایت سے پہلے پوری کر دینا۔ کبھی کپڑے ٹھیک استری نہ ہوں تو خود استری کر لینا۔ آئندہ سے بیوی کی غلطی پر سب کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا۔ سالن اچھا نہ لگے تو دسترخوان پر حرف شکایت بلند نہ کرنا۔ میرے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، زندگی تمہاری محتاج نہیں، تم محتاج ہو۔ منزل کی فکر چھوڑو اور دوسروں کا راستہ آسان بناؤ، انشاءاللہ آپ کو منزل خود ہی مل جائے گی۔ آئیں مل کر صدقے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو
آسانیاں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔